حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں شہزادوں کی شہادت کا واقعہ، جس کو ہمارے مقررین خطبہ حضرات بڑے رنگ کے ساتھ محفل جما کر خوب رونے اور رلانے کا ماحول بنا کر کئی گھنٹے اس پر خطاب کیا جاتا ہے، آیا یہ واقعہ درست ہے؟ کہیں یہ واقعہ من گھڑت تو نہیں ہے؟ اگر ہم اس کو تحقیق کی نظر سے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اس واقعہ کو تقریباً 100 سے زائد کتابوں کے اندر ذکر کیا گیا، اس میں اردو کی بھی کتابیں ہیں۔ اگر ہم ان کتابوں کو 3 قسموں کے اندر تقسیم کریں تو پہلی قسم کی تو وہ کتابیں جن کے اندر کوئی حوالہ ہے ہی نہیں، ماخذ ہے ہی نہیں، تو لہٰذا ان سے تو بحث کی نہیں جا سکتی۔ دوسری قسم کی وہ کتابیں ہیں کہ جن کے اندر حوالہ ہے بھی تو بالکل ماضی قریب کا حوالہ، کسی کتاب جو ماضی قریب کے اندر لکھی گئی ہے اس کا حوالہ دیا گیا ہے اور وہ حوالہ بھی کوئی اصل ماخذ نہیں ہے۔ تیسری قسم کی وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر اصل ماخذ کا کوئی حوالہ بیان کیا بھی جاتا ہے، تو وہ اصل ماخذ ہے کیا، یعنی اس واقعہ کی جو اصل جڑ ہے وہ ہے کیا، اصل ماخذ ہے کیا؟ تو اصل ماخذ اس واقعہ کا جو ہے وہ روضۃ الشہداء ہے، جو کہ ملا کاشفی کی کتاب ہے۔ یہ 910 سنہ ہجری کے اندر اس کی وفات ہوئی ہے۔ اس سے پہلے جتنی بھی تاریخ کی کتابیں لکھی گئی ہیں، کسی تاریخ کی کتاب کے اندر اس واقعہ کو نقل نہیں کیا گیا، صرف ملا کاشفی نے روضۃ الشہداء کے اندر اس کو بیان کیا اور یہ خود اس نے یہ واقعہ گھڑا ہے اور یہ من گھڑت واقعہ ہے۔ اور اس کے گھڑنے کے بعد میں جتنے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں انہوں نے بھی اپنی کتابوں کے اندر اس واقعہ کو بغیر تحقیق کے جو ہے وہ نقل کر دیا ہے، لکھ دیا ہے۔ تو روضۃ الشہداء ملا کاشفی نے سب سے پہلے اپنی کتاب کے اندر جو ہے وہ اس واقعے کو نقل کیا ہے، بیان کیا ہے۔ ان سے پہلے جتنی بھی کتابیں لکھی گئی، التاریخ فی الکامل علامہ ابن اسیر نے لکھی، انہوں نے اس واقعے کا ذکر نہیں کیا۔ البدایہ والنہایہ علامہ ابن کثیر نے لکھی، انہوں نے اس واقعہ کا ذکر نہیں کیا۔ علامہ ابن خلدون نے تاریخ ابن خلدون میں اس واقعے کا ذکر نہیں کیا۔ دیگر بھی کتابیں ہیں کہ جن کے اندر اس واقعہ کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ان کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تھے تو آپ اپنے صاحبزادوں کو لے کر نہیں گئے تھے۔ اور اگر اسی بات کو یوں دیکھا جائے کہ علامہ محمد علی نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے اس پر بڑا ہی کام کیا ہے، بڑی تحقیق کی ہے اور متعدد کتب آپ کی اس حوالے سے موجود ہے۔ آپ کی ایک مایہ ناز کتاب ہے میزان الکتب۔ میزان الکتب کے صفحہ نمبر 680 سے لے کر 717 تک علامہ محمد علی نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی واقعہ کو جو ہے وہ پوری تحقیق کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور پوری تحقیق کے ساتھ بیان کرنے کے بعد جب آپ نے خلاصہ کلام نکالا ہے تو آپ خلاصہ کلام یہ نکالتے ہیں کہ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہوئے تھے تو آپ نے 3 وصیتیں فرمائی تھی۔ ان میں سے آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میری جب شہادت ہو جائے تو میرا قرض ادا کر دینا، اور دوسری آپ کی وصیت یہ تھی کہ میری شہادت کے بعد میرے جسد کو خاک کے اندر دفن کر دینا، اور تیسری آپ کی وصیت یہ تھی کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو واپس جو ہے وہ مکہ شریف جانے کا پیغام پہنچا دیا جائے اور ان کو یہ کہا جائے کہ آپ یہاں پر تشریف نہ لائیں۔ تو یہ آپ کی وصیتیں تھیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کے شہزادے آپ کے ساتھ ہوتے تو آپ اپنے شہزادوں کے حوالے سے بھی کوئی نہ کوئی وصیت فرماتے۔ اور علامہ محمد علی نقشبندی رحمت اللہ تعالی جامعہ رسولیہ شرازیہ والے کہ جنہوں نے اس پورے معاملے پر بڑی ایک تحقیق کی ہوئی ہے، تو آپ اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ یہ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادوں کی شہادت کا جو واقعہ یہ بالکل من گھڑت ہے، جھوٹا واقعہ، اس کو بیان نہ کیا جائے۔